نہ عمران خان صاحب گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ لاشیں رکھ کے بیٹھے رہے تھے، اور اب علی امین گنڈا پور بنوں میں واقعہ ہوتا ہے، پارا چنار میں علی امین گنڈا پور نہیں جاتے. کیا وجہ ان لوگوں کو تکلیف نہیں فیل ہوتی اپنے لوگوں کی؟ شیطان کے پجاریوں کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ لاش کے پاس جائیں گے تو ان کے عروج اور اقتدار کا خاتمہ ہو جائے. یہ ہمیشہ اہتمام کرتا کہ لاش کے پاس نہ جائے، یہ اپنی ماں کی لاش کے پاس نہیں گیا تھا. تھینک یو کہہ دیا شہباز حکومت کو، تھینک یو کہہ دیا حافظ عاصم منیر صاحب کو. امریکی جو ان کی سیاسی تاریخ ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس سے میل نہیں کھاتی بات. ٹرافی بہت بڑی ہے جو ہم نے ان کو گرفتار کر کے دی. جو ولسن صاحب جو ہیں انہوں نے قانون سازی لانی تھی. ایک قانون سازی تھی جو عمران خان کیا کہا کرتے تھے قانون سازی ہو رہی ہے، یہ کہیں وہ والی قانون سازی تو نہیں؟ پاکستان کو 22 سے 25 کروڑ ڈالر دیے گئے. اس پہ امریکہ کے اندر وہ قانون لے کے آنے لگے ہیں کہ بھائی جان یہ پیسے ان کو دیے تھے، نہ یہ آڈٹ دیتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی حساب دیا ہے، نہ کام ہوا ہے. خودکش بنانے والے، خودکش پیدا کرنے والے، خودکش حملہ کرنے والے اور خودکش حملے میں فوت ہونے والے سارے ایک قوم کی تعلق رکھتے ہیں. السلام علیکم، سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے اور ہمارے سامنے موجود ہیں دی لیجنڈری رضی دادا. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم دادا. جی وعلیکم السلام. رضا، سب سے پہلے تو پہلی بار میں چونکہ رمضان میں آپ سے مل رہی ہوں تو آپ کو رمضان مبارک. اور دوسری بار مجھے بہت شکریہ. دوسری بار مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو 5 بار تھینک یو کہہ دیا امریکہ نے، دادا کدھر تو ایک بار نہیں ہمیں تھینک یو کہا 70-75 سال میں، کدھر 3-4 دن میں ہر ایک بندہ فردن تھینک یو کہہ رہا ہے. یہ کہیں عمران خان کو جلانے اور تڑپانے کے لیے تو نہیں ہو رہا؟ دیکھیے عمران سے زیادہ نا ان کی اپنی پروفیشنل رائیولری ہو سکتی ہے. اچھا، مطلب بالکل ایسے ہے کہ جیسے سعدیہ خالد جو ہے وہ بھی کانگریس ویمن ہے اور رضی دادا بھی کانگریس مین ہے. رائٹ. اب رضی دادا نے اس کے ذریعے جو کہ لیگل ہے وہاں پہ، اچھا، لابنگ فرم کے ذریعے $1 ملین پکڑا ہے اور روزانہ ٹویٹ کر دیتا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے. سعدیہ خالد نے اب رضی دادا کو کاٹنا ہے کیونکہ اسے $1 ملین نہیں ملا جو کہ اس کی لیگل ارننگ ہوگی کہ جی میں نے اس لابنگ کے لیے یا اس کام کے لیے یہ پیسے وصول کیے ہیں. لابنگ فرم لیتی ہیں اور آگے مطلب اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ لابنگ فرم لے گی، وہ سعدیہ خالد کو ٹور کرا دے گی، اس کا ٹور سپانسر کر دے گی، ٹھیک ہے، اس کے فلانے کلب کی ممبرشپ دے دے گی، وہ فیملی کے ساتھ کہیں پہ چھٹیاں گزارنے گیا ہوا ہے تو وہاں کے بلز پے کر دے گی. یہ لابنگ فرم نے اس طرح کرنا ہوتا ہے. تو اب سعدیہ خالد دیکھے گی رضی دادا تو قاعدہ عیاشیاں، تو فوری طور پہ نا وہ اس کے پاؤں کاٹنے کی کوشش کرے گی. یہ جو شکریہ ہے یہ اس لیے ادا ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا نہیں وہ جو ولسن صاحب جو ہیں انہوں نے قانون سازی لانی تھی. ویسے قانون سازی بھی بڑی کمال کی ہے، اس کا بھی ذکر آپ نے قانون سازی کا مجھ سے جی ضرور. انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ جب کانگریس کا اجلاس ہوگا تو اس میں وہ بل جمع کروائیں گے جو اس قانون سازی کا باعث بنے گا. نہیں کروایا. ویسے وہ قانون سازی ہے کیا؟ زیادہ پہلے مجھے یہی میں سوال کرنے لگی تھی کہ ایک قانون سازی تھی جو عمران خان کیا کہا کرتے تھے قانون سازی ہو رہی ہے، یہ کہیں وہ والی قانون سازی تو نہیں؟ نہیں، یہ قانون سازی یہ ہے کہ پاکستان کو تقریباً کوئی 250 سے $250 ملین یعنی آپ کہہ لیں کہ 22 سے 25 کروڑ ڈالر دیے گئے. کس کام کے لیے؟ حکومت پاکستان کو دیے گئے کہ کے پی کے اندر جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں، خوارج ہیں، جی، وہ جو سکول اڑاتے تھے نا ان سکولوں کی تعمیر نو کی جائے. دادا یہ کس حکومت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو 11 سال سے وہاں پہ حکومت ہے. اچھا 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 اچھا، اس حکومت نے وہ پیسے گورنمنٹ آف پاکستان کو ملے، گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا گیا جی انہیں پاس آن کر دیں، ان کو پاس آن کر دیے گئے. یہ کوئی 70-80 ارب روپیہ بنتا ہے. وہ سارے کے سارے وصول ہو گئے ہیں. ایک سکول جو ہے نا وہ ریکنسٹرکٹ یا ریہیب نہیں ہوا. اس پہ امریکہ کے اندر وہ قانون لے کے آنے لگے ہیں کہ بھائی جان یہ پیسے ان کو دیے تھے، نہ یہ آڈٹ دیتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی حساب دیا ہے، نہ کام ہوا ہے، تو ان سے پیسے واپس لیے جائیں. اس پہ ناچ کون رہا ہے؟ پی ٹی آئی والے. تو دادا آپ یہ پیسے واپس لیں گے کے پی کے والوں سے؟ ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ کہاں سے دیں گے؟ یا تو اسکول بنا کے دیں ہمیں، کیونکہ ہم نے اسکول بنانے کے لیے پیسے دیے تھے. لیکن مزے کی بات ہے وہ پیسے گئے کہاں پہ؟ ہاں یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے. میں نے ایک ذمہ دار بندے سے پوچھا، کہتے جی صوبائی حکومت کے اکاؤنٹ تک جانے کا سراغ ملتا ہے، آگے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس نے وڈرا کیے اور کہاں گئے. کوئی ڈاکومنٹڈ پروف نہیں ہے، ڈاکومنٹری آگے دستاویزی ثبوت ہی دستیاب نہیں ہے. کیا کریں گے آپ؟
جو پچھلی 3 گورنمنٹس ہیں کیا ان کے چیف منسٹرز کو قابو کریں گے آپ؟ مطلب کہاں گئے پیسے؟ اور اربوں میں آفیشیل 70-80 ارب روپیہ ہے بھائی. تو دادا یہ اس غصے میں اب یہ ہمیں روز تھینک یو کہہ رہے ہوتے ہیں, کبھی سیکٹری کہہ رہا ہوتا تھینک یو, کبھی وزیر خارجہ کہہ رہا ہوتا تھینک یو, کبھی ٹرمپ کہہ رہا ہوتا تھینک یو. دادا مینوں تو لگتا وہ جو روز کہتے تھے نا پی ٹی آئی والے کہ ٹرمپ آئے گی, خان کو آزاد کرائے گی, یہ میرا خیال ہے وہ پیوں کے چھتر مار رہے ہیں بس ان کے منہ پہ. چھتر مار رہے ہیں. ٹرمپ آئیں گی, الپ اٹھائیں گی, فون فرمائیں گی, فون کے بعد کان کو وہاں پہ امریکہ لے کے جائیں گی, پھر وزیر اعظم کے طور پہ لائیں گی. ہاں جی, ٹرمپ آ بھی گئے, انہوں نے جناب حلف بھی اٹھا لیا. لیکن دادا جس فون کا انتظار تھا وہ تو آ گیا, لیکن اسحاق ڈار کو آیا اور شکریہ کا فون آیا. پھر ان کی تسلی نہیں ہوئی, انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر شکریہ ادا کر دیا. پھر ان کی تسلی نہیں ہوئی, ان کے وزیر خارجہ نے, جس کو وہ سیکٹری خارجہ کہتے ہیں, اس نے شکریہ ادا کر دیا. پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو ان کی ترجمان نے بالکل شکریہ ادا کر دیا. تو میرا مطلب ہے کہ یار یہ this is too much. لیکن دادا یہی سوال یہ بنتا ہے کہ یہ امریکی جو ان کی سیاسی تاریخ ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس سے میل نہیں کھاتی بات. اتنی بار تو امریکہ میرا خیال ہے یہ تو اپنے کانگریس مین کا شکریہ ادا نہیں کرتا. میں آپ سے عرض کروں, اتنا تو وہ اپنے پریزیڈنٹ کا شکریہ ادا نہیں کرتے جتنا انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کر دیا. لیکن ٹرافی بہت بڑی ہے جو ہم نے ان کو گرفتار کر کے دی ہے. یہ شریف اللہ صاحب ہیں. اچھا, شریف اللہ کے اوپر بھی ایک جعل سازی ہوئی ہے. کیا؟ افغانستان کے معاملوں کے اندر 2 شریف اللہ پکڑے گئے ہیں. ایک شریف اللہ پنجشیری اور ایک شریف اللہ درخشانی. اچھا, یہ جو ہم نے پکڑ کے تربت کے علاقے سے امریکہ کے حوالے کیا ہے, یہ شریف اللہ درخشانی ہے. شہزاد اکبر اینڈ کمپنی جس شریف اللہ کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ شریف اللہ پنجشیری ہے. ایک ہونک سا آدمی جو ہے وہ پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا کہ جی ہاں میں تو جو کہتے تھے, وہ کہہ تو پشتو میں, فارسی میں رہا ہے, پشتو میں, تو اس کا نیچے جو ترجمہ چل رہا, ہمیں تو جو کہتے تھے ہم کر دیتے تھے, ہمیں کہتے تھے یہ بامبرا کھاؤ, ہم راگ کھاتے تھے, پھر باقی کام وہ خود ہی کرتے تھے, ہم کیا کرتے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو مجبور تھے. تو نیچے کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ماسٹر مائنڈ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اصل والا شریف اللہ نہیں ہے. اصل والا تو امریکہ جا چکا ہے نا. یہ محمد شریف اللہ پنجشیری ہے جو کہ پکڑا گیا تھا, اور پکڑنے کے بعد پھر اس کا علاج کیا گیا تھا, مطلب اس کو جیل ویل میں رکھا گیا تھا, مارکوٹ ہوئی تھی, وہ حوالے کیا جا چکا ہے, اس کی شکل ہی اور. دادا ایک بات بتائیے گا کہ یہ جب سے تھینک یو چل رہا نا, جی تھینک یو, تب سے جو پی ٹی آئی ٹرول بریگیڈ ہے آپ کو بڑا جو ہے نا انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے, آپ سے ان کو بڑی تکلیف ہے. کیا کیا اب کی بار, آپ کیا کر بیٹھے ہیں؟ کیا کچھ نہیں کیا میں نے, تو صرف یہ جو جب بھی وہاں پہ کوئی خودکش ہوتا ہے تو اس میں وہ پاکستان کو, دوسرے صوبوں کو, دوسری قومیتوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے تو صرف یہ کہا نا کہ یہ گالیاں قابل قبول نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا, خودکش پلان کرنے والے, آج ایک دعا کریں اس پروگرام کے اندر کہ خودکش جنم دینے والی ماؤں کی کوکھیں جو ہے نا وہ ویران ہو جائیں, آمین, ٹھیک ہے نا. وہ جو خودکش پیدا کرتی ہیں نا وہ بیوائیں ہو جائیں, وہ پیدا ہی نہ کر سکیں. یہ کاروبار بنا لیا کچھ لوگوں نے جو سمگلنگ کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں, اور سمگلنگ کے راستے میں اگر رکاوٹ پڑے تو خودکش کرائے پہ لے کے آتے ہیں. 30 سے 50 لاکھ کے اندر خودکش مل جاتا ہے, آ کے جناب لوگوں کی زندگیاں جو ہے تباہ و برباد کر کے چلے جاتے ہیں. میں نے تو یہ کہا نا کہ خودکش بنانے والے, خودکش پیدا کرنے والے, خودکش حملہ کرنے والے, ٹھیک ہے نا, اور خودکش حملے میں فوت ہونے والے سارے ایک قوم کی, قومیت کی سے تعلق رکھتے ہیں. بس اس کے بعد پھر سب کے سب میرے اوپر جو ہیں وہ تبرہ فرما رہے ہیں. لیکن یہ تو حقیقت ہے نا, ریالٹی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں کبھی کوئی دہشت گرد جو ہے پنجابی اس کا شجرا نہیں نکلتا ہے, سندھی نہیں نکلتا ہے, وہ بلوچی نہیں نکلتا ہے. چلے ماضی کے اندر اگر ہوا بھی ہوگا, لیکن جس دن اسپیسیفکلی یہ واقعہ ہوا ہے بنوں والا, اور تبرہ جو تھا وہ وفاق پہ ہو رہا تھا, میں نے تو اس دن کی بات کی ہے نا. دادا ایک اور بات بتائیے گا کہ یہ جو عمران خان نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا کہ جب نارملی ہوتا یہ کہ اگر کہیں خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو جو اس علاقے کا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, کنسول کرتے ہیں, کنڈولنس کرتے ہیں.
تو نہ عمران خان صاحب گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ لاشیں رکھ کے بیٹھے رہے تھے، اور اب علی امین گنڈا پور بنوں میں واقعہ ہوتا ہے، پارا چنار میں علی امین گنڈا پور نہیں جاتے. کیا وجہ ان لوگوں کو تکلیف نہیں فیل ہوتی اپنے لوگوں کی؟ شیطان کے پجاریوں کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ لاش کے پاس جائیں گے تو ان کے عروج اور اقتدار کا خاتمہ ہو جائے گا. اچھا. عمران خان نے جب لانگ مارچ کیا تھا تو اس نے اس بات کا یہ اس ہمیشہ اہتمام کرتا کہ لاش کے پاس نہ جائے. یہ اپنی ماں کی لاش کے پاس نہیں گیا تھا، جس کے نام پہ اس نے دکانداری کھولی ہوئی ہے نا، اور تا حیات اس کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ. یہ اس کی لاش کے پاس نہیں گیا تھا. جو کہ شیطان کے پجاری جو ہوتے ہیں یہ خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن میرے رب نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ چینل 5 کی ایک رپورٹر جو تھی جو پیچھے بھاگ رہی تھی، اللہ غریق کی رحمت اور کرے، اس کو انہوں نے کنٹینر پہ چڑھانے کی کوشش کے اندر پہیے کے نیچے کچل دیا تھا. اور یہ شخص جو تھا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے اس لاش کے پاس چلا گیا تھا. اس کے بعد پھر اس کا وزیر آباد کا ڈرامہ بھی فلاپ ہوا تھا. اس کی حافظ صاحب کو روکنے کی کوشش بھی ناکام ہوئی تھی. یہ الیکشن بھی بری طرح سے ہارا تھا. بیانیے کے اندر وہ جیتتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کی تمام کوششیں ناکام ہوتی گئی. اس نے جس کو چیف بنانا چاہا وہ چیف بھی نہیں بن سکا. اس نے جس کو چیف جسٹس بنانا چاہا وہ چیف جسٹس بھی نہیں بن سکا. اس کا جو اپنا ایمان تھا نا کہ مجھے لاش سے دور رہنا ہے، وہ چیز آبزرو نہیں کر سکا. وہ بیچاری مر کے نا اس کے اوپر اپنا نوست ڈال گئی. مجھے تو یہ لگتا ہے. لیکن آپ ان باتوں میں زیادہ بلیو کرتے ہیں؟ میں نہیں بلیو کرتا، لیکن وہ بلیو کرتا ہے. یہ جو ابلیس کے پجاری ہوتے ہیں نا، جن کے لیے وہ خاص ٹرم استعمال ہوتی ہے، چلیں ابھی ذہن میں آتی ہے، یہ ان کا ایمان ہے. تو یہ اس کے اپنے ایمان کے عین مطابق ہو رہا ہے. دادا آخر میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ جو واقعہ چل رہا ہے وہ تو مٹی پھر گئی نا ارمانوں کے اوپر، بلکہ پانی پھر گیا کہ عمران خان کو آزاد کرائیں گے ٹرمپ صاحب. اب جو سینیریو چل رہا ہے، تھینک یو کہہ دیا شہباز حکومت کو، تھینک یو کہہ دیا حافظ عاصم منیر صاحب کو، تو اس ساری سچویشن میں خان صاحب کا کیا بنے گا؟ دیکھیے ہمارے ایک دوست تھے، آپ کو ذرا لائٹر وین میں، انہوں نے مجھے کہا آج سے کوئی 7-8 ماہ پہلے کہ 16 مارچ کے بعد خان صاحب انہیں جیل سے باہر، جیل کے اندر نظر نہیں آتے. جی ٹھیک ہے، ہم نے وہ بات بیان کر دی. ہفتہ ایک پہلے میں نے انہیں فون کیا کہ آپ اپنی بات پہ قائم. اچھا ہمارے چونکہ دوست ہیں نا آپس میں اور وہ پروفیشنل نہیں ہیں تو ہماری شرط بھی لگ جاتی ہے. پھر اس کے اوپر آٹومیٹیکلی ہوتا ہے کہ جو ہارے گا وہ کھانا کھلائے گا. تو میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے چھوٹتے ہی کہا کہ کھانا کہاں کھائیں گے. میں نے کہا کیا ہوا ہے، خان باہر نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں جی 14 مارچ سے وہ اس کا جو ستارہ ہے، حکمران ستارہ جو حسن کا اور طاقت کا ہے، زہرہ، وہ اس کا زوال شروع ہو گیا ہے، اور یہ زوال 3 مہینے ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اگلے 3 مہینے تو وہ جیل میں ہے. اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ اس سے بھی لمبا ہو سکتا ہے، لیکن 3 مہینے کے لیے چونکہ یہ زوال میں چلا گیا ہے تو اب یہ جو بھی حرکت کرے گا وہ اس کے گلے پڑے گی، الٹی پڑے گی. تو لہذا بتاؤ کھانا کہاں کھانا. دادا جاتے جاتے آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ آپ یہ جو آپ لوگ کے پیچھے بریگیڈ لگ جاتی ہے، آپ کلے ببر شیر بن کے جب آپ ان کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسی سچویشن میں نا کچھ لوگ آپ کے ڈائی ہارڈ فینز ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اسٹینڈ کرتے ہیں، وہ آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، بہت قیمتی لوگ. تو ان کے بارے میں ان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اس سچویشن میں؟ خان ٹرمپ آئے گی، خان آزاد کرائے گی. دیکھیے اب تو ہم یہ کہیں گے کہ ٹرمپ آ بھی گئی، الپ اٹھا بھی گئی، فون پر ماں بھی گئی، لیکن کان کو رہا نہیں کروائی. دادا بہت بہت شکریہ. یہ تھے رضی دادا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.